آج یاد آتا ہے سلطان نور الدین زنگی، جنہوں نے نام محمد پر اپنا سب کچھ وار دینے کا عزم کر رکھا. دنیا پہ کتنے حکمران آئے ہیں، آج دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی، لیکن کیا وجہ ہے کہ سلطان ایوبی کا نام لبوں پر آئے ادب سے پلکیں جھک جاتی. عقیدت اور احترام کے جذبات سینے میں پیدا ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے نام پر اس نے وفا کی ہے، اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ جو میرے رسول سے وفا کرے گا پھر اس کو میں مرنے نہیں دوں گا. اقبال نے اپنا سارا فلسفہ شعر میں نچوڑا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. تو حضور کے نام پہ جن لوگوں نے وفا کی ہے رب نے پھر انہیں مرنے نہیں دیا. آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر بھی زندہ ہے، آج نور الدین زنگی کی قبر بھی زندہ ہے. اچھا یہ بات میں بتاؤں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخوں کے ساتھ نپٹنا یہ ہر شخص کے بس کا روگ بھی نہیں ہے، یہ ڈیوٹی بھی رب کی طرف سے ہوتی ہے، اور رسول اللہ جس کو پسند کریں اس کی ہی یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں. ورنہ کس کے سینے میں یہ آرزو نہیں مچلتی؟ جب راجپال نے توہین کی تھی تو کون نہیں چاہتا تھا کہ اس کی گردن کاٹوں، لیکن سعادت مندی نصیب ہوئی تو غازی علم الدین شہید کو نصیب ہوئے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا جنازے میں کیسی گلیں ہی کرتے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا نمبر لے گیا. حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا غازی علم الدین کے جنازے پہ گردن جھکائے چل رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. 6 لاکھ لوگ حضرت غازی علم الدین کے جنازے میں شامل ہوا تھا. سید دیدار علی شاہ صاحب جب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو غش کھا کے گر پڑے. بعد میں جب اٹھے اور جنازہ پڑھایا تو کسی نے کہا حضرت آپ نے بڑے بڑے جنازے پڑھائے ہیں، کبھی یہ کیفیت آپ کی ہوئی نہیں ہے. فرمایا جنازے بڑے پڑھائے ہیں لیکن کبھی حضور کا دیدار نہیں ہوا ہے. آج پہلی بار یہ موقع ملا، ادھر جنازہ پڑھانے لگا، ادھر آمنہ کا لال بھی سامنے تھا. حضرت پیر امیر ملت علیہ رحمہ گردن جھکائے چل رہے تھے تو آپ نے کہا لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، میرے دل میں کبھی یہ امنگ نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا. جو فقیر ہوتا ہے وہ خود ہی شہنشاہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے دل میں یہ آرزو کیوں پیدا ہو کہ وہ بادشاہ ہو، وہ خود ہی شہنشاہ ہوتا ہے. کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے سنے ہیں، میرے دل میں یہ امنگ بھی نہیں جاگی کہ فلاں پہلوان میں ہوتا. اور پھر فرمانے لگے لوگوں میں نے بڑے بڑے ولیوں کے تذکرے سنے، میں نے کبھی یہ آرزو بھی سینے میں نہیں پائی کہ فلاں ولی میں ہوتا. لیکن آج غازی علم الدین کا جنازہ لوگوں کے کندھوں پہ جا رہا ہے، میرے دل میں آج یہ انگڑائیاں جذبات لے رہے ہیں، کاش آج اس چارپائی پہ جماعت علی شاہ ہوتا. یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش میرے دل میں انگڑائیاں لے رہے. یہ سعادت مندیاں ہیں، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے، اور یہ مقدر والے لوگوں کو سعادت مندی نصیب ہوتی ہے. یہ یہودی یہ شروع سے پیغمبر حسن و جمال حضور علیہ السلام کی توہین و تنقیص کو شعار زندگی رکھتے ہیں. تو ایک زمانے میں انہوں نے سازش کی اور آقا کریم کے روضہ اطہر سے حضور کے جسد اطہر کو چرانے کی سازش کی. اور جس کی حفاظت میرا رب کرے کون اس محبوب کا بال بھی کا کر سکتا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا امتحان ہے، ورنہ جس کے سر پہ وارا فانا لاکا ذکر کا تاج میرے رب نے رکھا ہے، بھلا اس کی شان کو کوئی گھٹا سکتا ہے؟ جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعہ اس نو بند کرے. اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ، خود اللہ حفاظت کرنے والا ہے ذکر کی. یہ تاج رب نے محبوب کے سر پہ رکھا ہوا ہے، اس لیے چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا. تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا، لیکن چاند کل بھی روشن تھا، چاند آج بھی روشن رہے گا. مدینے والے چاند کی عظمتوں کو کوئی گہنا سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس کے سر پہ وارا فانا لکا ذکر کی چادر میرے رب نے تان دی ہے، اس کی عظمتوں کو کوئی گھٹا سکتا ہی نہیں ہے. یہ امتحان ہمارا ہے، یہ آزمائش ہماری ہے. اللہ اکبر. تو میں نے کہا کہ یہ سعادت مند لوگوں کا مقصوم ہوتا ہے. تو اس زمانے میں کچھ بد نصیب یہودیوں نے یہ سازش کی کہ حضور کے جسد اطہر کو روضہ انور سے نکال لیا جائے، اور پھر باقاعدہ انہوں نے 2 اشخاص کو وظائف پڑھا کر کے، داڑیاں رکھوا کر کے، جبہ و دستار پہنا کر کے مدینے میں بھیجا، صوفیاء کے، نیکوکاروں کے، علماء کے، زاہدین کے روپ میں. اور انہوں نے وہاں ایک جگہ کرائے پہ لے لی اور اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا. وہ اپنے کمرے کے اندر سرنگ کھودتے
اور روزانہ مٹی نکالتے اور رات کے اندھیرے میں بقی کے قبرستان میں قبروں کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتے اور سارا دن تسبیح لیے اللہ اللہ کرتے رہتے. لوگ کہتے کہ یہ تو بڑے صالح لوگ ہیں اور پھر لوگوں کو خیرات بھی کرتے. لیکن کاروائیاں اور انداز یہ تھا، لباس خضر میں راہزنی کر رہے تھے اور یہ ڈاکو اور یہ راہزن لٹیرے ایک بہت خطرناک مہم پہ آئے ہوئے تھے. جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاؤں کا انگوٹھا بھی ننگا ہو گیا. حضور علیہ السلام سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں ملے اور ان کی شکلیں دکھائی کہ یہ دو موذی مجھ کو تکلیف دے رہے ہیں. تو سلطان فوراً اٹھا اور کہا مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے، اور اس نے جلدی سے کچھ سواروں کو اپنے ساتھ لیا اور کچھ خزانہ ساتھ لیا اور فوجوں کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو کر کے جلدی میرے پیچھے آئیں. مدینے میں پہنچ کر کے اس نے دعوت عام کر دی اور لوگوں کو کہا کہ آؤ میرے دسترخوان نعمت سے کھاؤ، اور لوگوں کو خیرات کرنے لگا. سارا مدینہ اس کے پاس آیا، لیکن جو شکلیں اس نے دیکھی تھی اس کو وہ نظر نہ آئی. وہ بار بار پوچھتا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا. لوگوں نے کہا کہ نہیں، سارے جو ہیں وہ آپ سے خیرات لے گئے ہیں. ہاں، دو شخص ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے سخی ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں آپ کی دہلیز پہ آنے کی. بادشاہ نے کہا مجھے دکھاؤ وہ کون ہے. بادشاہ کو شک گزرا یہ وہی تھے. جب سامنے آئے تو بادشاہ نے فوراً پہچان لیا. کہا کہ میں تمہارے ڈیرے پہ جہاں تم رہتے ہو وہاں جانا چاہتا ہوں. بادشاہ تفتیش کرنا چاہتا تھا. جب دیکھا تو تسبیحیں لٹکی ہیں، مسلح بچھے ہوئے، قالین بچھے ہوئے ہیں. تو بادشاہ مسلح اٹھایا، قالین اٹھایا تو نیچے پھٹا تھا. جب پھٹا اٹھایا تو نیچے سرنگ تھی. پھر بادشاہ نے ان کو جانوروں کے پیچھے بندھوا کر کے چروا دیا. اور میں نے تاریخ میں پڑھا سلطان نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں پھر اس کے بعد روتا پھرتا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہتا تھا یا رسول اللہ تمہاری مہربانی کہ یہ ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی ہے، ورنہ کائنات بھری پڑی تھی. یہ سعادت مندی میرا مقدر کہ اس نوکری کے لیے مجھے منتخب کیا ہے. اور پھر اس نے روضہ رسول کے ارد گرد جو ہے جہاں تک پانی آتا ہے وہاں تک جو ہے اس نے جو ہے زمین کھدوائی اور سیسا پگھلا کے اس کے اندر ڈال دیا کہ دوبارہ قیامت تک کوئی موذی اس کی جرأت نہ کر سکے. تو روضہ رسول کے ارد گرد وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جس کو کھودا نہیں جا سکتا. یہ سلطان نور الدین زنگی کی زندگی کا یہ انوکھا باب ہے.